بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بلوچستان امیج نیوز کا میں بہت مشکور ہوں کہ پہلی دفعہ مجھے موقع ملا ہے کہ میں اپنا تعارف کروں، اپنی یونیورسٹی کا تعارف کروں اور یونیورسٹی کے بارے میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اپنے پوٹینشل اور چیلنجز کے بارے میں آگاہ کروں۔ میرا نام پروفیسر ڈاکٹر ممتاز ہے۔ میرا تعلق بلوچستان ضلع پنجبور سے ہے اور میں اس یونین کونسل سے تعلق رکھتا ہوں تو بہت زرخیز ہے۔ پنجبور کا وہ یونین کونسل جس میں چیف سیکریٹریز رہ چکے ہیں، جس میں ابھی اس وقت کمشنر ہیں، سیکریٹریز ہیں، ڈپٹی کمشنر ہیں، اسسٹنٹ کمشنر ہیں۔ مثال اس طرح کا ایک زرخیز یونین کونسل ہے جو کہ تعلیم کے حوالے سے پورے ملک میں جانا جاتا ہے۔ بلوچستان یونیورسٹی میں ایز اے پروفیسر، فل فلیج پروفیسر کام کر رہا تھا۔ اس کے بعد پھر مجھے یونیورسٹی آف مکران کا وائس چانسلر کا چارج ملا اور نومبر سے لے کے آج تک میں ایز اے وائس چانسلر کام کر رہا ہوں یونیورسٹی آف مکران۔ یونیورسٹی آف مکران میرے خیال میں ریجن میں سب سے لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے اس وقت تعلیم کے میدان میں۔ وہ اس لیے کہ جیسے پنجبور کے نوجوانوں نے ایڈوکیشن کے فیلڈ میں پبلک سروس کمیشن نے پورے بلوچستان میں ٹاپ کیا تھا، اس میں تقریباً 10 اسسٹنٹ کمشنر اسی ڈسٹرکٹ سے آئے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی آف مکران، بھلے ہمارے پاس بہت سارے چیلنجز ہیں لیکن ایک ایگزامپل آپ کو دے دوں گا کہ ہماری جو بچیاں ہیں، آؤٹ آف 39 یونیورسٹیز ان پاکستان آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں انہوں نے پوزیشن حاصل کی۔ اور اس وقت جو ہمارے پاس بچیاں ہیں جو پڑھنے آتی ہیں، ڈور اسٹیپ پہ ان کو ہم سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، لاجسٹک گاڑیاں جاتی ہیں، ہماری بسیں، اور ان کو لے کے یہاں آتی ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو پہنچا دیتی ہے۔ 60% مور دین 60% ہماری جو انرولمنٹ ریٹ ہمارا ہے اس میں بچیاں ہیں۔ یونیورسٹی آف مکران میں اس وقت تک ہمارے 1300 بچے کچھ پاس آؤٹ ہوئے ہیں اور اس وقت ہمارے پاس تقریباً کوئی 1200 اسٹوڈنٹس ہیں۔ یونیورسٹی ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جو بچوں کو، ہم نے یوتھ کو انگیج کیا ہوا ہے تعلیم کے حوالے سے، اور مختلف ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہمارے ہوتے ہیں اس میں بچوں کا بڑا رول رہا ہے۔ یونیورسٹی آف مکران میں کہتا ہوں کہ ایک ہوسس ہے جہاں بچے آ کے اپنا تشنگی ختم کرتے ہیں۔ یونیورسٹی آف مکران کے حوالے سے میں اپنے ٹینیور کے بارے میں ایک کہنا چاہوں گا کہ ہم نے نہ صرف یونیورسٹی آف مکران میں بلکہ ایگریکلچر کالج جو ہے اور جو بھی اس طرح کے کالجز ہیں اس کو یا ان کو بھی وزٹ کیا ہے، ان بچوں کو جا کے انکریج کیا ہے، ان کے ساتھ اپنے لنکیجز ڈیولپ کیے ہیں۔ اوورال جو ہمارے لنکیجز یونیورسٹی کے ہیں تمام کالجز کے ساتھ اسپیشلی ہیں، کہ وہ ایک فلاسفر نے جو کہا تھا کہ ہم مجھے تعلیم یافتہ مائیں دیتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو تعلیم یافتہ قوم دوں گا۔ تو ہم نے جو یہاں پہ بچیوں کا جو انرولمنٹ ریٹ ہے اس کے حوالے سے میں آپ سے یہ کہوں کہ خواتین کی جو ایڈوکیشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ ان کو جب ہم انگیج کریں گے اس کے امپیکٹس گھروں میں جائیں گے اور بچے پھر ایجوکیٹ ہوں گے، پیرنٹس پہ بھی، اور ہاؤس ہولڈ لیول میں اس پہ اثر آتا ہے پوزیٹیولی۔ تو بچیوں کا ایک بہت بڑا لاٹ ہمارے پاس ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ مستقبل کے ہمارے انشاءاللہ سائنٹسٹ ہوں گے، پروفیسرز ہوں گے، وائس چانسلرز ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنا بڑا رول پلے کریں گے ملک کے اور ترقی میں۔ اصل میں یونیورسٹی آف مکران ایک نیولی اسٹیبلشڈ یونیورسٹی ہے۔ ابھی اس کو کوئی ویسے تو کیمپس جب تھا تو 5 سال ہو چکے، لیکن جب سے ریکوگنائز ہوا HEC سے تو 1 سال ہوا ہے۔ 1 سال میں
ہمارے ویسے اسپورٹس ویک بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے اسٹیک ہولڈر سے ضرور ریکویسٹ کریں گے، یا جو بھی ادارے اس چیز کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں، تاکہ وہ ہماری فنڈنگ کریں، تاکہ ہم اپنے بچوں کو نیشنل لیول میں، پروونشل لیول میں لے جا سکے اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں وہ پارٹیسپیٹ کریں۔ ہمارے سامنے چیلنجز اس لیے بہت ہیں کہ ایک زرخیز زمین ہے، زرخیز زمین کو فرٹیلائزر کی ضرورت ہوتی ہے، ایک اس کو پانی کی ضرورت، بیج کی ضرورت۔ ہماری بالکل نئی یونیورسٹی ہے، تو نئی یونیورسٹی کو یہ تمام چیزوں کی ضرورت ہے جو ایک یونیورسٹی کو ضرورت ہوتی ہے۔ مثال اس میں ہمارے بچوں کے لیے بسوں کی ہمیں ضرورت ہے، ہمارے پاس بجلی مکران میں خاص کر یونیورسٹی میں اس طرح نہ ہونے کی برابر ہے، تو ہمارے پاس سولر کا ہونا بہت زیادہ لازمی ہے کہ سولرائزیشن پہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے یونیورسٹی کو خاص کر جو بجلی کی سہولت ہے اس کو انشور کریں، اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے فیکلٹی کے ٹریننگز، ایک جب سے یونیورسٹی بنی ہے تو صرف ایک ٹریننگ، وہ بھی میرے دور میں ہوا ہے، اور ایک سولر کا پروجیکٹ۔ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو دا ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کہ انہوں نے ہمیں ایک چھوٹا سا پروجیکٹ دیا ہے، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان قریب ایک ہمارا کیمپس سولرائز ہو جائے گا۔ بیف کے مد میں جو بلوچستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ وہ ہمارے پاس ہے بچوں کے لیے، لیکن جیسے آپ کو سب کو پتہ ہے کہ یہ یہاں پہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس زیادہ تر غریب فیملی سے ہیں، غریب بچے ہیں، تو بہت ساری بچیاں یہاں پہ بچے آتے ہیں۔ مثال اس طرح کے یتیم بچے میرے پاس آتے ہیں جو سی جی پی اے کم ہے ان کا، لیکن ان کو ہم اسکالرشپ نہیں دے سکتے، تو اس طرح کے بچوں کے لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں اتھارٹی سے کہ ان کے لیے ہمیں اسکالرشپس ملیں، تاکہ ان بچوں کا جو تعلیم ہے وہ کنٹینیو رکھ سکیں اور آگے جا کے اپنا رول ملک اور قوم کی ترقی میں پلے کر سکیں۔ یونیورسٹی آف مکران میں سب سے پہلا جو کام ہے یہاں کوالٹی ایجوکیشن، وہ ضروری ہے۔ کوالٹی ایجوکیشن اس وقت ہم کر سکیں گے جو بہترین ٹیچر ہم یہاں پہ لائیں، جو ایم ایس پی ایچ ڈی ہوں، کم ایٹ لیسٹ پی ایچ ڈی ہوں، اور وہ موسٹلی اور فورن کوالیفائڈ ہوں۔ ابھی ہیں اس طرح کے لوگوں کے لیے میں ایفرٹ کر رہا ہوں، فار ایگزامپل مینجمنٹ سائنسز میں اور ایجوکیشن میں، یا ہمارے دوسرے ڈپارٹمنٹ سے کمپیوٹر سائنس ہے، اس کے لیے ہم ڈپوٹیشن پہ لوگوں کو لا رہے ہیں جو فورن کوالیفائڈ ہے۔ بہترین ایجوکیشن اس وقت ہوگا جب بہترین ٹیچرز ہوں گے، اور بہترین ٹیچرز اس وقت وہ اپنا رول پلے کر سکیں گے جو بہترین فیسیلیٹیز ہوں گے، جیسے بجلی کی سہولت ہو، اور ملٹی میڈیا، جو بھی ریسرچ لیبارٹری لیبز، اور اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر لیبز، اور جو ایک اچھے یونیورسٹی میں سہولیات کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی ہمیں یہاں پہ درکار ہیں، اس لیے کہ یہ نئی یونیورسٹی ہے، تو یہ نئی یونیورسٹی کے لیے ہمیں یہ تمام سہولت درکار ہیں تاکہ ہم اپنے بچوں کو بہترین ایجوکیشن دے سکیں اور ان کو انگیج کر سکیں۔ لائبریری ہمارے پاس نہیں ہے، اور جو بلڈنگ ہمارے پاس ہے وہ بلڈنگ بھی انسفیشینٹ ہے، تو ہمیں انفراسٹرکچر کے حوالے سے بھی چیلنجز ہمارے سامنے ہیں۔ جیسے ہمارے بچے چاہتے ہیں 1300 بچوں کو ایک چھوٹے سے کمرے میں بٹھانا، اور ان کو جو کتابوں کی ضرورت ہے وہ کتابیں ہمارے پاس نہیں ہیں، اور جو اسپیس کی ہمیں ضرورت ہے۔ بچے انرولمنٹ ریٹ ہمارا بڑھ رہا ہے، لیکن ہمارے پاس سچ اس طرح اتنے کلاس رومز نہیں ہیں، تو یہ ان چیزوں کی بھی ہمیں ضرورت ہے کہ کلاس رومز ہمارے سفیشینٹ کلاس رومز ہوں، لائبریری سوفسٹیکیٹڈ لائبریری، سوفسٹیکیٹڈ ہمارے پاس لیبارٹریز، اور سوفسٹیکیٹڈ ہمارے پاس کمپیوٹر لیبس۔ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اپنے اتھارٹی سے کہ وہ ہمیں اس حوالے سے سپورٹ کریں۔ ایک چیلنج ابھی ہمارے سامنے یہ آیا ہے، جو ہارڈ شپ الاؤنس کو ختم کر دیا گیا ہے، تو میں اپنے اتھارٹی سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یونیورسٹی آف مکران
وہ ایک ایسے ریجن میں ہے جو بہت سارے چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے، اور بہت دور سے ہمارے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، دوسرے صوبوں سے ہمارے پاس ٹیچرز آتے ہیں، دوسرے علاقوں سے ہمارے پاس نیبرنگ ڈسٹرکٹ سے، وہ اپنی تمام بہت سارے اس طرح کے اپرچونٹیز کو چھوڑ کے یہاں پہ آ کے پڑھا رہے ہیں یا پڑھا رہی ہیں۔ تو یہ ہارڈشپ الاؤنس کو کائنڈلی نہ بند کیا جائے، اس لیے کہ یہ جو لوگ ہمارے بہت دور دراز سے ایم ایس پی جی کر کے آئے ہیں پڑھا رہے ہیں، اس سے ہمارے پڑھائی پہ فرق پڑے گا، ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ لیس ہرٹ ہوں گے، کیونکہ وہ آلریڈی، میں تو اکثر یہی بات کرتا ہوں کہ یہ جو ہارڈشپ الاؤنس ہے یہ اس طرح کے علاقوں میں، وہ چاہے تربت ہے یا لورلائی ہے یا بادر ہے، ہارڈشپ الاؤنس وہ کائنڈلی ختم نہ کیا جائے۔ اور ہم مشکور ہیں تمام اسٹیک ہولڈرز کے جو ہمارے پاس آتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں ہمیں، اور ہمیں ہر حوالے سے سپورٹ کر رہے ہیں۔ 90% لوگ وہ کنٹریکٹ اور ڈیلی ویجرز ہیں، تو اس حوالے سے بھی ہمیں اتھارٹیز کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی کہ وہ ان پوسٹس جو ہیں وہ ایڈورٹیزمنٹ کے بعد ان کو پرماننٹ کریں، یا کہ وہ جو بھی پالیسی نئی بن رہی ہے لانگ ٹرم یا شارٹ ٹرم، اس حوالے سے کوئی اس طرح کی پالیسی سامنے لائیں، تاکہ جو ہمارے فیکلٹی ممبرس ہیں یا امپلائیز ہیں جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ پرسکون ہو کے کام کریں۔ تھینک یو سو مچ۔